بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایپیسوڈ 2 شروع کر رہے ہیں چیپٹر 2 کا۔ جو آیت ہم نے سورہ بقرہ کی لی ہوئی ہے اسی آیت پر مزید ہم بات کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ قوم کے اندر پائنیئرز السابقون الاولون پیدا کیے بغیر جہان نو کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ 42/29 نے اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے وہ جماعت پیدا کر کے بتا دی۔ السابقون الاولون کے تو اعلیٰ مدارس قرآن نے بھی بتلائے ہیں۔ جو اپنی دھن کے پکے تھے وہ اپنے مقصد پر لگے چلے جا رہے تھے۔ یہ لوگ نوع انسانی کی منفعت سازی کے لیے یعنی السابقون الاولون کمال جنون کے ملکے سے ہر آن سرشار ہوتے ہیں۔ یہ جنون تو خیر اپنے نفع و نقصان کی بھی خبر نہیں ہوتی ان جنونیوں کو، حالانکہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند اور ہوش والے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن ان کو اولی الالباب کہتا ہے۔ مومن کے لیے تو وہی کہتا ہے کہ اولی الالباب دراصل ہوتے ہی ہیں۔ یہ لوگ جذباتی لوگ نہیں ہوتے۔ خالی جذبات کے اوپر آدمی اٹھے تو وہ قرآن کی روح سے ایمان ہی نہیں کہلاتا، اور جو لوگ جذبات پر اٹھتے ہیں ان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ جذبات ہی تو ہیں جو ہر آن بدلتے رہتے ہیں۔ السابقون الاولون کا ہر عمل عقل و خرد کی انتہائی منزل اور غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے موقف سے ہل نہیں سکتے اور نہ ان کے ایمان کو ہلایا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ سمجھ اور سوچ کی دنیا کے اندر بلند ترین ہوش کی کیفیت میں جب کام کرنے پر اتر آ جائیں تو پھر دیوانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ جو شرائط پر بیان ہوئی ہیں یہ کسی بھی نظام کے قیام کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ نظام ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 2/3۔ یہ صلاۃ کا لفظ آہستہ آہستہ ختم ہو کر نماز بن گیا، یعنی نماز قائم کرو۔ نماز پرانی فارسی پہلوی زبان کا لفظ ہے، وہ مجوسیوں کے ہاں رائج تھا۔ یہ اور پارسی اپنی عبادت کو نماز کہتے تھے۔ غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، خیر ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 2/3 میں قامت قائم کرنا کسی چیز کا، اسی طرح اسٹیبلش کرنا کہ صلاۃ کو تمکن اور قرار حاصل ہو جائے۔ قامت قائم کرنا کسی چیز کا، اسی طرح اسٹیبلش کرنا کہ صلاۃ کو تمکن اور قرار گیر حاصل ہو جائے۔ صلاۃ کے پروگرام کو قرآنی اصولوں کے مطابق مرتب کرنا اور تشکیل دینا ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ صلاۃ صرف نماز ہی نہیں ہے، صلاۃ اس سے بہت وسیع چیز ہے۔ اس کے ایک گوشے کے اندر یہ نماز ضرور آ جاتی ہے، یعنی صلاۃ کے دائرے میں نماز ضرور آ جاتی ہے۔ صلاۃ دراصل مومن کی پوری زندگی کا پورا پروگرام ہے۔ یہ صرف مسجد کے اندر محدود نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر سانس کے اندر ہے۔ ایک پروگرام تو وہ ہے جسے ہم خود متعین کرتے ہیں جیسے نماز، ایک پروگرام وہ ہے جو ہم خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مرتب کرتے ہیں، اسے الصلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن کی 2 ہی بنیادی اصطلاحات ٹرمز ہیں، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ دین کی دنیا میں نماز اور مروجہ زکوٰۃ ان کے اندر آ جاتی ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن وہ ساری یہی نہیں ہے، یعنی یہ صلاۃ اور زکوٰۃ جو ہمارے یہاں ہے یہ سارا یہی نہیں ہے، یہ ایک بڑے دائرے کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔ وہ اس سے زیادہ پھیلی ہوئی چیزیں قرآن حکیم کے نزدیک صلاۃ ایک وسیع تر مفہوم ہے۔ صلاۃ کے بنیادی معنی کسی کے پیچھے التزاماً چلنا، تمسک سے چلنا۔ ان کے ہاں عربوں کے یہاں مسلی کا ایک لفظ تھا جس کا یہ تھا کہ پیچھے التزاماً چلنا، جس کا تصور کچھ یوں تھا کہ ریس میں اس گھوڑے کو جو پہلے گھوڑے کے پیچھے اس طرح سے اس کو دباتا ہوا چلا جائے کہ اس کی کنوتیاں اس کے سرین کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں، یعنی رہے تو وہ اس سے پیچھے، آگے تو نہ بڑھے لیکن دونوں میں وہ فاصلہ بھی نہ ہو، اتنا فرق تو رکھے کہ آگے نہیں بڑھ سکے لیکن یہ بھی نہ ہو سکے کہ اس میں اور اس کے اندر کوئی تیسری چیز حائل ہو جائے، یعنی ایک فرق ہو دونوں کے درمیان میں۔ ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم 1/5، اور قرآن نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ان سے کہو کہ ان ربی علی صراط مستقیم 11/56۔ تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو اور تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ پوچھا ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ کہا ہے کہ تم مصلی بن جاؤ، آگے آگے وہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے تم اس کا اتباع کرتے چلے جاؤ۔ آگے تو تم نہیں بڑھ سکتے لیکن تم میں اور تمہارے رب کے درمیان فاصلہ بھی نہ رہے کہ کوئی تیسری شے حائل ہو جائے۔ مصلی وہ ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں قوانین خداوندی کے ساتھ ساتھ یوں چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ان میں اور ان قوانین خداوندی میں کوئی بہت پیدا نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا، کسی قسم کی مغایرت نہیں ہوتی۔ اس طرح کا اتباع اگر ہوگا تو اس کے لیے کہا ہے کہ یقیمون الصلاۃ، یہ تو نظام زندگی ہے، اسے اسٹیبلش یعنی قائم کیا جائے گا۔ یہ انفرادی چیز نہیں ہے کیونکہ یہاں صیغہ جمع کا ہے اور فرد تو نظام قائم نہیں کر سکتا،
تو پھر اس کے معنی یوں لینے چاہیے کہ وہ معاشرہ جو قوانین و خداوندی اور اس کی دی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق اسٹیبلش یعنی قائم ہو۔ اس کے لیے آپ کو ضرورت ہی ایمان کی یعنی اس نظام کے ان نتائج پہ یقین رکھنے کی جو ابھی سامنے نہیں آئے، لیکن آگے چل کر آئیں گے ضرور۔ یہ کتاب اس جماعت کو راستہ دکھاتی ہے جو السابقون الاولون اس عزم کو لے کر اٹھتے ہیں کہ ہم نے موجودہ معاشرے کی جگہ وہ معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں قوانین خداوندی رائج اور نافذ ہوں، جس میں ہر فرد ان قوانین کے پیچھے خود بخود چلتا چلا جائے۔ اگر معاشرے میں ایسا کوئی انتظام اور اہتمام نہ ہو کہ اس کے پیچھے چلا جائے تو پھر راستے میں بیسیوں رکاوٹیں آتی ہیں اور کوئی چلنے ہی نہیں دیتا۔ لیکن نظم و ضبط اور ترتیب ہو کسی معاشرے کے نظام میں تو پھر کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے اقامت صلاۃ کا مفہوم کہ وہ منصبی فرائض حیات جو خدا کے قانون نے مقرر کیے ہوئے ہیں اسی مقرر کردہ قوانین کے مطابق زندگی کے فرائض ادا کرتے رہنا۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض 24/41، اور یہاں وہ یسبحون تسبیح کا لفظ آگے ہے۔ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری جد و جہد کرتے چلے جانا، یہ تسبیح کہلاتی ہے۔ گھوڑے کی اس چال کو بھی تسبیح کہتے ہیں جس میں وہ دونوں پاؤں یوں اٹھا کر لگایا کرتا ہے کہ وہ پوری توانائیوں سے جس قدر وسعت اس کے اندر ہوتی ہے اتنی لمبائی سے وہ پاؤں پھیلا کر دوڑتا ہے۔ اس کے لیے عرب لفظ تسبیح کا لیتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے فرائض منصبی کے حصول کے لیے اس طرح پوری توانائیاں صرف کیے چلی جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ کل قد عالمہ 24/41، ان میں سے کائنات کی ہر شے ہر شے قد یعنی یقینی بات ہے، یہ عالمہ جانتی ہے، یعنی کس چیز کو جانتی ہے؟ صلاۃ و تسبیح ہو 24/41، کائنات کی ہر شے اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح کو جانتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نظام صلاۃ کو عملاً اگر قائم کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اگر صلاۃ کے اس نظام کو ضائع کر دیا جائے تو پھر کون سی تباہ کاریاں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ سورہ مریم میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرہ جلیلہ میں یہ بتایا ہے کہ جنہوں نے صلاۃ کے اس نظام کو قائم کیا اس نظام کے درخشندہ نتائج نے خود بتلا دیا کہ جو کچھ ہم کہتے تھے کس قدر سچ تھا، لیکن ان کے بعد ان کا نام لینے والے ناخلف پیدا ہوئے، بعدہم خلف 19/59، انہوں نے اضاعوا الصلاۃ 19/59، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ کیسے ضائع کر دیا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ واتبعوا الشہوات 19/59، بجائے اس کے کہ قانون خداوندی کا اتباع کرتے وہ اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگ گئے۔ قرآن کے الفاظ کے معنی دو متضاد چیزوں کو سامنے لانے سے واضح ہو جاتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کے برعکس بات اتباع شہوات ہوئی، جو ہی اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگے صلاۃ ضائع ہو گئی۔ جو ہی ہم نے اپنی اپنی مفاد پرستیوں کو چھوڑ کر قوانین خداوندی کا دیا ہوا نظام ہے اس کے پیچھے چلے، صلاۃ قائم ہو گئی۔ قرآن اس پر انفرادی مفاد پرستی کے پیدا کردہ مسائل کے علاج صرف نظام صلاۃ میں مضمر ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 13/17، صرف اسی چیز کو بقا ہے جو پوری انسانیت کے لیے منافع بخش ہوگی۔ بس یہ نظام قائم کیجئے، صلاۃ قائم ہو گئی۔ نظام صلاۃ وہ نظام ہوتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے اور پہلی دفعہ وہاں ان سے یہ کہا گیا کہ موسیٰ دیکھو انا اخترتک 20/13، میں نے تجھے ایک بہت بڑے عظیم پروگرام کے لیے تمام نوع انسانی سے تجھے منتخب کیا ہے۔ لا الہ الا انا 20/14، میرے سوا کوئی اور نہیں جس کی اطاعت اور محکومیت اختیار کی جائے۔ فاعبدنی 20/14، اس لیے صرف میری محکومیت اختیار کرو، کسی اور کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ اور ایسا تم لوگ کب اور کیسے کر سکو گے؟ تو اس کے لیے کہا کہ وَعَاقِبِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی 20/14، میرے شرف کو بلند کرنے کے لیے اقامت کا جو فریضہ ہے یہ تمہارے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ وہ پروگرام ہے جس کو تمہیں اسٹیبلش کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ عاقب الصلاۃ 20/14۔ اس کے بعد کہا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا 20/15، وہ انقلاب عظیم اب آنے والا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ابھر کر سامنے آ جائے، جو اس وقت تک زیر زمین اندر لاوے کی شکل میں ابل اور مچل رہا تھا۔ جاؤ اقامت صلاۃ کرو، اس طرح وہ انقلاب ابھر اور نکل کر سامنے آ جائے گا۔ اذهب الی فرعون انہ طغی 20/24، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ دنیا کی سرکش قوتوں کے سامنے جا کر ان کے نظام کو الٹ کر اس کی جگہ قوانین خداوندی کے نظام کا قیام ہی اقامت صلاۃ ہے۔ فرعون کی سلطنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا کردہ انقلاب کا مرکزی کردار تھا کہ جاؤ صلاۃ قائم کرو۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ 20/15، انقلاب یہ برپا کرو
کہ ہر فرد کو اس کی محنت کا صلہ مل جایا کرے۔ فرعونیت یہی تو ہے کہ دانا این می کارت آ حاصل برت، سال بھر کے لیے محنت کرتا ہوا ایک شخص کمزوری کی دہلیز پر مر جاتا ہے اور بٹائی کی ہوئی مال کو کوئی اور لے جاتا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم یہی ہے کہ ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا صلہ مل جائے۔ صلاۃ کا دائرہ کار مسجد کی 4 دیواریں تک محدود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم اثر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا معاشی نظام بڑا ہی نامور ہو گیا تھا، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تو صرف صلاۃ کی اجازت، آزادی، فریڈم چاہتا ہوں۔ انہوں نے جب صلاۃ شروع کی ہے تو قوم آ کر پوچھتی ہے آ صلاتوں کا تعمروں کا 11/87، کیا یہ تیری صلاۃ ہے جو تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ان نت روکا ما یا بدو آباؤنا 11/87 ہمارے اسلاف کی ایک ایک چیز کو غلط کہہ رہے ہو؟ کیا تمہاری صلاۃ ایسا کہنے اور کرنے کا حکم دیتی ہے؟ اور تمہیں یہ کہتی ہے کہ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء 11/87 ہم اپنے مال و دولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں؟ قرآن میں ہے کہ ان کی قوم نے کہا کہ شعیب علیہ السلام اس صلاۃ سے باز آ جاؤ ورنہ گاؤں سے باہر نکال دیں گے۔ گاؤں والے ایسی صلاۃ کو کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ نماز کو تو برداشت کر لیا کرتے ہیں۔ نماز کی اجازت تو ہر کوئی دیتا ہے، البتہ صلاۃ کو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو یؤمنون بالغیب 2/3 والی جماعت اٹھی ہے وہ اس نظام کو قائم کرنے والی جماعت ہے۔ جب یہ جماعت برسر اقتدار آئے گی تو الذین ان مکناہم فی الارض 22/41، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں اس زمین میں حکومت حاصل ہوگی تو ان کا کوئی بہت بڑا پروجیکٹ اور منصوبات نہیں ہوگا اور نہ کوئی بہت بڑی فوج ہوگی ان کے پاس۔ جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو پھر یہ لوگ اقام الصلاۃ یعنی صلاۃ کا نظام قائم کریں گے 22/41۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ